سیدنا نوح دعوت و تبلیغ کی تاریخ میں اللہ کا وہ پہلا رسول ہے جن کے زمانہ میں قبر پرستی کی بیماری لاحق ہوئی انسانیت کو. اس سے پہلے انسانی برادری میں یہ مرض نہیں تھا. چوری تھی، بدکاری تھی، غیبت تھی، جھوٹ تھا اور بہت سی اخلاقی بیماریاں، لیکن قبروں پر جھکنا اور اللہ کے پیارے بندوں سے امیدیں وابستہ کرنا اور ان کی قبروں پہ جا کے دامن پھیلانا، یہ جو حق اللہ کا ہے اللہ کے بندوں سے مانگنا، یہ بیماری سیدنا نوح علی نبینا علیہ التسلیم کے دور میں پیدا ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی. چنانچہ قرآن کریم کا علم رکھنے والے حضرات کا یہ فیصلہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے اللہ کے نبی آتے رہے. سیدنا نوح پہلے رسول ہیں. سلسلہ رسالت یہاں سے شروع ہوا سیدنا نوح سے. گویا شرک کے مقابلے میں اللہ کا یہ پہلا پیغمبر ہے جو توحید کا علم لے کے آیا. انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کی وحدانیت پر دلائل دیے. پیغمبر سے بہتر کون بات کر سکتا ہے؟ یقین فرمائیے دوستو کہ دعوت و تبلیغ کا سفر بڑا نازک ہے. یوں تو علم و عمل کا ہر مرحلہ نازک ہوتا ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کا سفر سب سے زیادہ نازک ہے. اللہ کے رسول نے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچائی اور فرمایا کہ یہ جو تم ہاتھوں سے بناتے ہو یہ ناقص ہیں، وہ کامل ہے. یہ فانی ہیں، وہ باقی ہے. یہ ضعیف ہیں، وہ قوی ہے. یہ فقیر ہیں، وہ غنی ہے. یہ مانگنے والے ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے. یہ گداگر ہیں، وہ داتا ہے. لیکن قوم نہیں مانی. صرف یہ کہ نہیں مانی، مقابلے میں آ گئی. فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ پانچوں ود، سوا، یعوق اور نسر جن کی قبریں بنائی گئیں، آستانے سجائے گئے، چادریں چڑھائی گئیں اور جھنڈیاں لہرائی گئیں، یہ پانچوں اللہ کے ولی تھے. ان سب نے اللہ کی اطاعت اور عبادت میں زندگی گزاری، نفس کی اتباع نہیں کی، اس کے حکم کو مانا. لیکن جب ان پہ موت آئی تو مفاد پرست جنس نے ان کی قبریں بنائیں، قبروں کا سائز لمبا کر دیا، پھر رنگین چادریں چڑھائیں مال کمانے کے لیے. وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے پیارے اللہ کے پاس پہنچ گئے اور یہ مفاد پرست ان کی قبروں پہ پہنچ گئے. انہوں نے مارکیٹ بنا لی. پیغمبر نے فرمایا یہ نہیں کچھ دے سکتے، سب کچھ دینے والا وہ. یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا وہ. یہ ضعیف ہیں، وہ قوی. یہ فقیر ہیں، وہ غنی. یہ کیا پیغمبر نے بتایا، میں بھی اس کے در کا فقیر ہوں. لا اسألکم علیہ اجرا
کوئی امید نہیں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، ان اجری الا اللہ، میرا دینے والا وہ ہے، میں اسی کے در کا سوالی ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس، یہ ناس پر الف لام آیا۔ عربی گرامر پہ جن دوستوں کا عبور ہے، جن کی نظر ہے، وہ جانتے ہیں کہ ناس پر الف لام آ گیا تو یہ عالمگیر ہو گیا، پوری کائنات کے انسان اس خطاب میں آ گئے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، رسل بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، ابرار بھی ہیں، اخیار بھی ہیں، زہاد بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، قراء بھی ہیں، عابدین شب زندہ دار بھی ہیں، مجاہدین برسر پیکار بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، رعایا بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، عربی بھی ہیں، اجمی بھی ہیں، اگلے بھی ہیں، پچھلے بھی ہیں۔ یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ غنی بھی ہے حمید بھی۔ تم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہو، وہ دیتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ مانگنا اور عاجزی کرنا تمہاری پہچان ہے، مانگنا اور عاجزی کرنا تمہاری پہچان ہے، دامن بھرنا اس کی شان ہے۔ ملتان والوں، میں نے تو دیکھا، مجھے تو کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر نظر آیا۔ کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر نظر آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں، سید المجاہدین بھی ہیں، امام الساجدین بھی ہیں، سید الراکعین بھی ہیں، امام المعصومین بھی ہیں، امام سید العابدین بھی ہیں۔ ساری کائنات کی خوبیاں اسی میں جمع ہو گئیں۔ وہ جو مرکز محاسن ہے، وہ جو منبع فضائل ہے، وہ ایک جس میں سارے انبیاء ہیں، وہ ایک جس میں سارے رسول ہیں، وہ ایک جس میں ساری کائنات کی خوبیاں ہیں۔ میں نے اسے بھی روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اتنا روتے ہوئے، اتنا آنسو بہاتے ہوئے، اتنا عاجزی کرتے ہوئے کہ راتیں تھک جاتی ہیں، وہ نہیں تھکتا۔ تو میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے در پہ حاضری میں، ذکر اور فکر میں، مخدومۃ المسلمین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کئی راتیں مجھے ایسی یاد ہیں کہ راتیں ہار گئیں، رحمت عالم کی ذکر و فکر ختم نہ ہوا، مجھے پنڈلیاں سوجی ہوئی نظر آئیں، صبح ہوئی تو پائے اقدس پہ ورم دیکھا، رو رو کے گریبان تر ہو گیا۔ عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو معصوم ہیں، اللہ نے آپ کو گناہ اور خطا کے تصور سے ہی معصوم اور پاک کیا ہے، آپ اس قدر عاجزی کرتے ہیں؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میری التجا کو دیکھتی ہے، اس کی عطا کو نہیں دیکھتی۔ پوری پوری رات جاگنے والا رحمت عالم
رات جاگتا ہے پھر بھی کہتا ہے ماں عبدنا کا حق کا عبادت کا، ماں عبدنا کا حق کا عبادت، میرے معبود مجھ سے تیری عبادت کا حق نہیں ادا ہو سکا، میرے معبود مجھ سے تیری حمد کا حق ادا نہیں ہو سکا، مجھ سے تیرے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی، میں عرض کر رہا تھا کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر، یاد رکھو گے نا؟ سیدنا نوح نے فرمایا یہ سب ضعیف ہیں وہ قوی ہے، یہ کچھ بھی نہیں وہ سب کچھ ہے، اللہ کے مقابلے میں بندہ تو کچھ بھی نہیں نا۔ پھر کچھ دوست ناراض ہو جائیں گے، دیکھو جی وہ کہہ رہے تھے اللہ والے کچھ بھی نہیں، اللہ والے کچھ بھی نہیں، آگے نہیں بتائے گا کہ اس کا سیاق و سباق کیا تھا، بس اس ایک جملے کو حاسد کا یہی طریقہ ہوتا ہے، حاسد کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اسے تھوڑی سی گنجائش چاہیے، باقی مرچ مسالہ وہ خود لگا لیتا ہے۔ ہمارے لیے تو وہ بہت کچھ ہے، اللہ کے پیارے بندے ہمارے لیے تو بہت کچھ ہیں، لیکن اللہ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں۔ وہی بہت کچھ ہوتا ہے جو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت کچھ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں، میں بھی اللہ کے در کا فقیر ہوں، میری ساری امیدیں اسی سے، ان سے نہ مانگو اس سے مانگو۔ تو قوم نے کیا کہا؟ دیکھو جی بزرگوں سے دور کرتا ہے ہمیں، بزرگوں سے ہمیں دور کرتا ہے۔ قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ مجاوروں نے کہا ان کی نہ ماننا، یہ تمہیں تمہارے بزرگوں سے دور کرے گا۔ اللہ کے رسول نے 950 سال، عبد المجید شاہ صاحب تو 25-30 سالوں میں تھک گئے، 950 سال اس کی بات اس کے بندوں تک پہنچائی۔ فرمایا انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ میرے معبود تو جانتا ہے کہ میں ان کے دروازے پہ دن کی روشنی میں بھی پہنچاؤں، رات کے اندھیرے میں بھی، تو جانتا ہے میں نے انہیں گرمی میں بھی پکارا، سردی میں بھی، یا رب العالمین، لیکن کیا کروں؟ لم یزدہم دعائی الا فرارا، میں علاج کرتا ہوں ان کا مرض بڑھتا جاتا ہے، میں انہیں تیرے در کی طرف بلاتا ہوں یہ دور ہوتے جاتے ہیں، لہذا اب میری تشخیص، اب میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ دوائی بہت ہو چکی، اب میرے خیال میں آپریشن ضروری ہے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب آپریشن ضروری ہے، مٹا دے ان کا نام و نشان، یہ نمک حرام ہے، یہ نمک حرام ہے، متکبر ہیں، کیوں مٹا دے انہیں؟ اس میں بھی ظلم کی کوئی بات نہیں۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، انہیں متعدی مرض لاحق ہو گیا ہے، وہ جو پھیلتا ہے نا، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے بیمار مرض، انہیں وہ لگ گیا ہے، اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اگر تو نے انہیں باقی رکھا تو مجھے خطرہ ہے کہ کمنگ جنریشن بھی تباہ ہو جائے گی، آنے والی نسلیں بھی اس بیماری میں مبتلا ہوں گی۔ پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، پھر انتظار کی۔ یہ پہلو بہت غور سے سنیے گا، کیا مجھے کیا کرنا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اصنع الفلک بأعیننا، آپ ایک کشتی بنائیے، جو وفادار ہیں انہیں
اپنے کشتی میں بٹھا لیجئے، وہ تیرے سفینہ میں آ جائیں اور غداروں کو ہمارے حوالے کیجئے، ان سے ہم نمٹیں گے۔ پیغمبر نے کشتی بنا لی۔ بات لمبی ہے، میں طوالت کی طرف نہیں جاؤں گا، اختصار کے ساتھ آپ کو کانسیپٹ دے رہا ہوں، بات کو لمبا نہیں کروں گا۔ پیغمبر نے کشتی بنائی، وفاداروں کو کشتی میں بٹھایا، سامنے جو سین دیکھا غداروں میں اپنا لخت جگر بھی نظر آیا، اپنا بیٹا بھی غداروں میں نظر آیا۔ فرمایا نادى نوح ابنه وكان في معزل، نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو پکارا، نام تو بیٹے کا لیا۔ مجھے یہ بات بڑی پیاری لگی، اللہ کے ایک بندے کی، قرآن پہ گہری نظر رکھنے والا بندہ۔ فرمایا بظاہر الفاظ میں تو یا بنیا ہے، لیکن اس یا بنیا میں ساری قوم مخاطب ہے، بیٹا بھی ہے، باقی بھی ہیں، ان سب کو دعوت دی آ جاؤ میرے ساتھ، وفاداروں میں شامل ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور عبادت کے راستے پہ آ جاؤ، شرک کا راستہ چھوڑ کر توحید کے راستے پہ آ جاؤ، غداروں کا ساتھ چھوڑ کر وفاداروں کے ساتھی بن جاؤ۔ لیکن بیٹے نے، وہ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو دروازے بند کر دیتا ہے۔ پیغمبر کی بات بھی دل میں نہ اتری، کہنے لگا خطرہ کیا ہے، آپ ہمیں بتائیے نا خطرہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پانی موت بن کے آ رہا ہے، وہی پانی جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، آج وہی پانی موت بن کے آ رہا ہے۔ بیٹے نے کہا کیسی موت؟ فرمایا فلڈ کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں۔ کنعان نے کہا اگر سیلاب کی صورت میں آ رہا ہے تو ہمارے سامنے پہاڑ موجود ہیں، پانی ہمیشہ نشیب میں بہتا ہے، ہم بلندی پہ چڑھ جائیں گے۔ روشن ضمیر باپ نے فرمایا بیٹا آج جو پانی آ رہا ہے وہ آ نہیں رہا، بھیجا جا رہا ہے، نشیب سے پہلے فراز پہ، پستی سے پہلے بلندی پہ پہنچے گا۔ کہنے لگا جاؤ جی مولوی والی باتیں ہیں، دیکھ لیں گے۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہما الموج، ادھر سے دعوت، ادھر سے انکار، ادھر سے دوستی، ادھر سے انکار، ادھر سے ہمدردی، ادھر سے تمرد و سرکشی جاری تھی کہ پانی کی ایک موج حائل ہوئی۔ باپ اور بیٹے کے درمیان پانی کی ایک موج حائل ہوئی، موحد اور مشرک کے درمیان پانی کی موج حائل ہوئی۔ بلندیوں پر غرور کرنے والا، بلندیوں پر ڈیپینڈ کرنے والا، قبروں پر ڈیپینڈ کرنے والا، آستانوں پہ جھکنے والا کنعان پانی کی موج کی لپیٹ میں آیا۔ لپیٹ میں آیا تو غوطے لگے، جب غوطے لگے تو چلایا ابا جان بچائیے، ابا جان بچائیے۔ آج بھی اس وقت بھی اگر اس کو پکارتا تو شاید نظر ثانی ہو جاتی۔ کنعان نے باپ کو پکارا، اور باپ بھی اللہ کا رسول، ولی نہیں نبی۔ کنعان نے باپ کو پکارا اور باپ نے نادى نوح ربه
پوری کی، انہوں نے اپنی عادت پوری کی. وہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا عادی تھا، اپنی ہیبٹ کے مطابق. یہ اللہ سے مدد مانگنے کے عادی تھے، انہوں نے اپنی ہیبٹ کے مطابق. نادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. میرے معبود تیرا وعدہ ہے میری اہل میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، تو میرا بیٹا جانے لگا ہے. رب العالمین نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرا صلبی بیٹا، تیرا خون تو ہے لیکن تیرا وارث نہیں. تیرا خون تو ہے لیکن تیرا وارث نہیں، اس لیے کہ انسانی نسل خون کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی، عقیدے کی بنیاد پر چلا کرتی ہے. میں نے اسے تیری برادری کی لسٹ سے نکال رکھا ہے. اور پیغمبر انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، مشرک بیٹے کی نجات کے لیے دعا کی اجازت نہیں، نو پرمیشن نہیں ہے مشرک بیٹے کے لیے اجازت کہ تو اس کی سفارش کرے. روکتا ہوں، میرے روکنے کے باوجود بھی اگر دوبارہ ہاتھ اٹھے تو منصب چھین لوں گا. جس منصب پہ آپ ہیں یہ منصب وڈرا ہو جائے گا. عرض کیا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں میرے رب. سمجھا دیا نا تو نے؟ ایک بیٹا کیا، ایسے کئی بیٹے بھی تیری محبت کے مقابلے میں آ جائے تو سب کو چھوڑ دوں گا، تجھے کیوں چھوڑوں اور کیسے چھوڑوں؟ نہیں مانا، چھٹی ہو گئی اس کی بھی اور پوری قوم کی بھی. بتانا یہ چاہتا تھا. اب آئیے دوسری طرف. قرآن پاک نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس بھی ہمارا رسول تھا، ہم نے اسے ایک بستی میں دائی بنا کے بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجا. نینوا میں 1,00,000 کئی ہزار انسانوں کی بستی. سیدنا یونس نے بھی انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے تمرد اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، پیغمبر کی بات نہ مانی. سیدنا یونس نے بھی اللہ کے حضور التجا کی، یا رب آپریشن ضروری نظر آتا ہے. حق تعالی نے فرمایا اچھی بات، اچھی بات. لیکن سیدنا یونس دعائے ہلاکت کرنے کے بعد اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے کہ یہاں اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو ضروری کہ جہاں اللہ کا عذاب آنے والا ہو وہاں اللہ کے بندوں کو کنارہ کر لینا چاہیے. لیکن یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے، یاد رکھنا بڑا نازک موڑ ہے یہ. بعض حضرات نے بڑی بے تکلفی سے لکھ ڈالا، کہہ ڈالا کہ نبی کو ایسا کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا. ان سے چونکہ یہ اب وہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے میری زبان میں اتنی ہمت نہیں، اور اللہ مجھے کبھی توفیق نہ دے کہ میں الفاظ وہ ریپیٹ کروں، دہراؤں. مثلا سیدنا آدم کے متعلق کہہ ڈالا، اللہ نے روکا تھا لا تقربا هذه الشجرة، لیکن انہوں نے اس درخت کو چھو لیا. یا سیدنا موسیٰ نے قبطی کو مار ڈالا. اب یہاں انہوں نے بغیر کسی تکلف کے وہ الفاظ استعمال کر ڈالے جو عام بول چال میں اور گفتگو میں کہہ دیے جاتے ہیں، کسی بھی کامن مین کے لیے بھی جو گفتگو ہوتی ہے اس انداز میں. پیغمبر اللہ کا نمائندہ، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کے مقام پہ ہوتا ہے، وما یفعل عن الہوا
جس طرح وما ینطق عن الہوا ہے نا، وما یفعل عن الہوا بھی ہے، نہ وہ اس کی مرضی کے خلاف بول سکتا ہے اور نہ اس کی مرضی کے خلاف کر سکتا ہے، اس کا قول اس کا عمل تابع ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے۔ لیکن جب کوئی ایسی سچویشن پہ سامنے آئی تو اس میں مشیت عزدی یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے پیغمبر کو ان پروسیس سے گزارتا ہے، ان مرحلوں سے گزارتا ہے۔ مثلا حضرت آدم کو گزارا، ایک چیز سے روکا، انہوں نے اس کو پکڑا، بظاہر خطا نظر آتی ہے، لیکن جو اس میں حکمت ہے وہ یہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، پھر دل میں وہ کلمے ڈالے کہ اب ان کو دہراؤ تو ہم راضی ہو جائیں۔ فتاب علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمیں کیا سمجھانا تھا؟ ہمیں یہ سمجھانا تھا کہ کائنات کا پہلا انسان جو میرا پہلا نبی بھی ہے، اس کے حوالے سے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے۔ جو ٹھوکر نہیں کھاتا وہ انسان ہی نہیں۔ ٹھوکر کھانا تمہاری مجبوری ہے کہ تم انسان ہو، ٹھوکر کھانا تمہاری پہچان ہے، لیکن جب شرمندہ ہو کے میرے در پہ آؤ گے تو راضی ہو جانا میری شان ہے۔ ٹھوکر کھانا تمہاری پہچان ہے، اور جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آؤ گے تو راضی ہو جانا میری شان ہے۔ میری رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کبھی تم ذرا شرمندہ تو ہو جاؤ۔ یہ ساری باتیں اسی طرح کی ہیں۔ پیغمبر کی عصمت غیر مشکوک، غیر متنازعہ، مسلم